ویلکم بیک ناظرین. ہمیں نذیر لغاری صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر کالمسٹ ہے, تجزیہ کار ہے, ان سے ان کا تجزیہ لیں گے. سر, آپ کیا سوچتے ہیں کہ پنجاب میں جو بحران سامنے آیا ہے یہ دوائی ادویات کے کنٹامنیٹڈ ہونے کا اور ساتھ میں پیٹرول کا بام بھی گرا دیا گیا ہے, گیس بھی ان اویلیبل ہے, ڈبل سواری بھی کراچی میں بند کر دی گئی, غریب عوام کیا کرے؟ گورننس ایشو ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہے, پروونشل گورنمنٹس بھی ہے, پنجاب گورنمنٹ میں بھی ہے, کسی حد تک تمام گورنمنٹس میں گورننس ایک ایشو ہے, نان ڈیلیوری ایک ایشو ہے, اور مسائل ایک ایشو ہیں. لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے, لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے, لوگوں کو پراپر ادویات نہیں مل رہی ہیں, لوگوں کو ہسپتال کی سہولتیں نہیں مل رہی ہیں, اور ڈیسپیریٹی ہے. آپ جو ہے ایک علاقے کو بہت زیادہ بھر دیتے ہیں, ایک علاقے کو کچھ نہیں دیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے خوشحالی کے جزیرے بنائے ہیں, اور کہیں پر جو ہے خوشحالی صاف نظر آتی ہے, روڈوں کی چمک دمک ہے, پھول بنے ہوئے ہیں, کمکمیں جلائے جا رہے ہیں, روشنی دکھائی جا رہی ہے. ایک طرف ایسا ہے, ایک طرف اندھیرا ہے, تاریکی ہے, بھوک ہے, افلاس ہے, بیماریاں ہیں, اور یہ ایک طرح کی صورتحال ہے. اور پاکستان جو ہے اس طرح سے تقسیم ہوا پڑا ہے. مہنگائی جو ہے اب آپ کی جو مڈل کلاس جو افورڈ کرتی تھی اس نے افورڈ کرنا چھوڑ دیا ہے. بازار ویران ہو گئے. اب آپ جائیں بازاروں میں خریدار نہیں ہوتے ہیں, دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آج کی بجلی کا بل اور آج کی ملازمین کی تنخواہیں اور آج کو شام کو کھانے کے لیے جو راشن ہے اس کے لیے پیسے ہو جائیں. تو بہت بڑے بڑے کاروبار جو ہیں وہ ٹھپ ہو رہے ہیں, اس لیے کہ بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور آپ کے پاس مجھے اس وقت نظر آتا ہے, دیکھیں صوفیہ, جب آپ ایئرپورٹ سے اتریں اور جب آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کا ملک جو ہے وہ نظارے دکھاتا ہے, آپ کے سائن بورڈز خالی ہیں اور ٹولٹ لکھا ہوا ہے, اور آگے چلیں پھر آپ کو سائن بورڈ خالی ہے. آپ کی بزنس ایکٹیویٹی کہاں ہو رہی ہے؟ آپ کے پاس اگر یہ 4-5 جو موبائل فون کمپنیاں ان کا بزنس نہ ہو تو اوورال بزنس ہے کہاں پر, کس جگہ پر بزنس ہو رہا ہے؟ پاکستان میں سنگین مسائل ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ اس میں خرابی ہے. خرابی ہم میں ہو سکتی ہے, خرابی سیاستدانوں میں ہو سکتی ہے, خرابی گورننس کی ہو سکتی ہے. اس طرح توجہ نہیں دی جا رہی ہے. پنجاب میں ڈیفینیٹلی پرابلم ہے. پنجاب میں یہ ادویات کا ایشو جو ہے اتنا سنگین ہو کر سامنے آیا, اس سے پہلے ڈینگی کا ایشو اتنا سنگین ہو کر آیا تھا سامنے کہ لوگ مسائل کا شکار ہو گئے, اور اب لوگ مر رہے ہیں, اور ناقص ادویات سے مر رہے ہیں, جعلی ادویات سے مر رہے ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, یہ کوئی گورننس تو نہ ہوئی. اور اگر کوئی اپوزیشن شکایت کرتی ہے میاں شہباز شریف سے کہ انہوں نے تمام محکمے, آپ کے پاس اتنا بڑا پاکستان کی قومی اسمبلی سے بڑا ایوان ہے, قومی اسمبلی سے بڑے ایوان میں آپ کے پاس گورنمنٹ سازی کے لیے اتنے سارے وزراء کی آپ محکمے خالی پڑے ہوئے ہیں. ایک چیف منسٹر نے اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھایا ہوا ہے. کیا صلاحیت کے لوگ نہیں ہیں, کیا قابل لوگ نہیں ہیں؟ اور انہیں کرنا چاہیے, اور ان کے پاس بہت سے لوگ ہیں بھائی. مسلم لیگ میں بڑے قابل ذہین لوگ ہیں اور اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے کارآمد لوگ ہیں, ان کو استعمال کرنا چاہیے. زعیم, آپ بھی ایم بی ہیں, بلکہ آپ بھی فائنانس پہ بہت اچھی نظر رکھتے ہیں. اب آپ نے باتیں سنی نذیر لغاری کی, یہ بات تو ڈسکس ہو رہی ہے کہ گورننس میں ایشو ہے, تبھی تو یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, کوریلیٹ کریں اگر چیزوں کو تو دو مختلف باتیں ہیں. ہم نے آج پریس کانفرنس جو کی ہے اس کے بعد تمام میڈیا, لغاری صاحب میرے بزرگ ہیں, میں صرف دستبدستہ یہ عرض کروں گا کہ جو چیز باہر آئی ہے, جو ہم نے اس کی ہے تحقیق, اس کو ذرا دیکھ لیں. اس کے بعد جو آپ جو بھی کہیں گے ہم اس کو قبول کریں گے. آپ ہمارے بزرگ ہیں. عرض صرف یہ ہے کہ اربوں روپیہ ہم ضائع نہیں کرنا چاہ رہے. نمبر 2, یہاں پہ بات کی گئی ڈیفیسٹ کی, جو 65 ارب کہا گیا, 2000, میں یہ بات آن اوتھ کہہ رہا ہوں, اور اگر میں غلط ہوں گا تو میں استعفیٰ دے دوں گا اپنی پارلیمنٹ کی ممبرشپ سے. عرض یہ ہے کہ 2009 میں 3 ارب روپے کا ڈیفیسٹ تھا, 2010 اور 2011 میں ہم نے اس کو ریکور کر لیا ہے. اگر میری ساری بات میں ایک بات صرف یہ بھی کہ جو بات ہے وہ میگا ایشوز پر ہے. اس ملک کے میگا ایشوز کیا ہیں؟ کیا اس ملک کے میگا ایشوز فائنینشل ایشوز ہیں, وہ کس نے کور اپ کرنے ہیں؟ کیا اس ملک کے میگا ایشوز فارن پالیسی کے ایشوز ہیں؟ کیا اس ملک کے میگا ایشوز ایکسپورٹ, امپورٹ اور دیگر معاملات ہیں؟ دوائیوں کی بات پہ آپ ضرور رگڑیں ہمیں, پھانسی کا پھندا ہمارے گلے میں ڈالیں. آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں, چاہے بے شک اپوزیشن میں ہو, لیکن 66% آپ پاکستان کو حکومت کر رہے ہیں. ہم نے پروف کیا ہے بھائی, بی بی ایم میں بول رہا ہوں, مجھے بولنے دیں.
ہم نے پروف کیا ہے کہ وہ چینی لوگوں نہیں کھاتے، گورنمنٹ انوالو نہیں ہے. کیا دودھ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کیا لوگ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ تو صوبائی قوم نے اس سے ایگری کیا ہے، تمام میڈیا نے ایگری کیا ہے. دودھ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کیا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے؟ کیا چینی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کیا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے؟ کیا ویٹ کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے؟ کیا ٹماٹر کی قیمتیں بڑھتی ہیں، کیا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے؟ کیا جو ہے آج جو میں نے کہا کہ آرٹیکل کنکرنٹ لسٹ کی بات کر رہا ہوں، آرٹیکل 1 سے 47 اومٹ ہو گئے، میڈیسن اینڈ ڈرگ پروونشل سبجیکٹ ہو گئے. اب آپ وہ ایشو جو مہنگائی ہے، آپ دیکھیں میری بات سنیں، بات کرنے جا رہا ہوں. کیا پولٹری کیا وفاقی حکومت کا سبجیکٹ ہے؟ کیا لائیو سٹاک وفاقی حکومت کا سبجیکٹ ہے؟ کیا فوڈ ڈپارٹمنٹ وفاقی حکومت کا سبجیکٹ ہے؟ کیا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ جو لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا، کیا وفاقی حکومت کا سبجیکٹ ہے؟ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ دیتا ہے صاف پانی. نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ایریگیشن دیتا ہے صاف پانی پینے کا. بھائی بٹو صاحب نے 12 ارب روپے میں ٹھیکے دیے صاف پانی کے، وہ کمپنیاں اسکریچ ہو گئی اور بھاگ گئی. 12 ارب روپے کمیشن لے لیا پورے پنجاب میں. اگر میری مائیں بہنیں ڈیلیوری کے لیے میٹرنٹی ہوم پہنچنے سے پہلے گاؤں دیہات میں جو ہے سہولتیں نہیں ہیں، وہ مر جاتی ہیں ایریا شہر میں یہی ہو رہا ہے. آپ جو ہے نشیز کا فیڈرل حکومت سے کیسے نقل کرتے ہیں؟ صوفیہ ایک اور پروگرام، مجھے معافی دے دو بھائی. عظیم میری بات سنیں، اب آپ ٹالرنس پر پروگرام کریں، یہ بھی تو ایشو ہے. ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے ہیں. ہم ایک ایسا معاشرہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں جہاں سے بھی بات کی جائے ہم اس کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ دشمنوں کے درمیان آ گئے ہیں. پنجاب اسمبلی میں یہی ہو رہا ہے، نیشنل اسمبلی کے اندر یہی ہو رہا ہے، صوبوں کی بات میں یہی ہو رہا ہے، تمام ترامیم میں یہی ہو رہا ہے. نہیں، ڈسپائٹ آف دس یہ ایک پروسیس ہے، اس سے گزر رہے ہیں سارے لوگ، اس تجربہ کر رہے ہیں. مسلم لیگ بھی تجربہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی تجربہ کر رہی ہے، اور ہم بدترین آمریت کے دور سے گزرے ہیں. خدا کرے کہ پاکستان پر وہ لمحہ کبھی بھی نہ آئے کہ ہم بدترین آمریت میں گر جائیں. لیکن ان لوگوں کو بھی ایک چیز پر سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت کہ ٹالرنس کریں. پیپلز پارٹی بھی ٹالریٹ کرے اور مسلم لیگ بھی ٹالریٹ کرے، اور گڈ گورننس ڈیلیور کریں. یہ بھی ڈیلیور کریں اور وہ بھی ڈیلیور کریں، اور لوگوں کو دیں یار، کچھ لوگوں کو دیں. اور آپ دیکھیں نا، ابھی میں رفیق انجینئر صاحب میرے عزیز ہیں، بہت دوست ہیں، اور زیم بھی میرے دوست ہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں ایک ایسا ایشو ہوا ہے کہ 40,000 گھروں کے لیے جو 2 ارب مختص کیے گئے تھے وہ اسمبلی کے ارکان کے بجٹ کو دے دیے گئے، اور مختلف مدات میں اٹھا کر اسمبلی ارکان کے لیے 6 کروڑ روپے کر دیے گئے. ٹھیک ہے کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو لا میکر ہیں، یہ لیجسلیشن کرتے ہیں، ان کو لیجسلیشن پر بنیادی توجہ دینی چاہیے. ڈیلیوری اور جہاں پر ڈیلیوری ہونی چاہیے وہاں ضرور کرنی چاہیے ان لوگوں کو. یہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے، یہ سندھ میں بھی ہونا چاہیے. لوگوں کو گھر نہیں ہے. آپ دیکھیں 2 کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے 2010 میں، اور 2011 میں لوور سندھ پورے کا پورا جو ہے، اور یہ 15 سال کا سائیکل آیا ہے. دیکھیں صوفیہ، میں ایک بات جو زعیم قادری صاحب نے کہی تھی، میں نے اوور ڈرافٹ کی بات کی تھی کہ پنجاب حکومت نے قرض لیا، او ڈی کی بات کی تھی. میں ڈیفیسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ذرا کوئکلی جواب دیں کہ پنجاب حکومت نے قرض لیا ہے 65 ارب روپے اوور ڈرافٹ ہے. 65 ارب اوور ڈرافٹ ہے پنجاب حکومت. 3 ارب روپیہ 2009 میں 3 ارب روپیہ تھا. 2010-2011 میں اگر 1 روپیہ بھی او ڈی ہوگا جو 13 ارب کی اوور ڈرافٹ ہے. میں پروف کر کے چیلنج کر کے آپ کو آپ کے پروگرام میں نیکسٹ پروگرام کریں. ٹھیک ہے، میں اسٹیٹ بینک سے سارے اعداد و شمار لا کر میں جواب دے دوں. میں اعداد و شمار لا کر چلیں زعیم کو جواب دینے دیں. جی زعیم، میں جواب یہ دے رہا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ او ڈی موجود ہے 2010 اور 2011 میں، تو میں اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دوں گا، نہیں تو انجینئر صاحب استعفیٰ دے دیں. سر آپ نے جو قرض لیے میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ کے ٹی وی پہ رکھوں گا، اور خدا کی قسم آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ڈن ہو گئی جی. چیلنج سے کہہ رہا ہوں، آپ نیکسٹ پروگرام ایویڈنس لا کے دوں گا آپ کو. او ڈی پہ چل رہی ہے آپ بس گئے بھائی. او ڈی اگر ان کے اپنے پیسے ہیں اور اس کا اوور ڈرافٹ، سوال یہ ہے کہ ہم ڈیولپمنٹس میں سندھ گورنمنٹ میں جو ہمارا اینوال ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کا ہم نے 12% خرچ کیا ہے اب تک. یعنی ہمارے یہ بجٹ کے 6-7 مہینے گزر گئے، وہ بھی ڈیلیوری نہیں ہے، وہ بھی گورننس نہیں ہے. اگر وہ جو اوور ڈرافٹ چل رہا ہے، اگر ان کے اپنے ریسورسز کا او ڈی ہے، اگر ان کے اپنے بجٹ کا او ڈی ہے تو ایک الگ بات ہے. اگر وہ لے رہے ہیں قرض لے رہے ہیں
تو پھر آؤٹ آف بجٹ. تو اس کا سر میں ایک لغاری صاحب میں نے ایک بات کہی تھی کہ الفلاح پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ایک سعید نامی بندے نے پرچیز کمیٹی مجھے میں بہت جو ہے سندھ کا وزیر اعلیٰ پرچیز کمیٹی کا یہ دوائیں لیے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ سنگل پارٹی کو ٹینڈر دیا گیا کروڑوں روپے کا ٹینڈر دیا گیا ناقص دوائیں سب. نذیر لغاری صاحب ناظرین جن کے پیارے ملکی وجوہات کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں, دہشت گردی کی وجہ ہو چاہے بیماریاں ہو, ان کے دکھ کا علاج سیاسی بحث میں نہیں ہوتا. آپ کو میرا شو کیسے لگا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.